السلام علیکم ناظرین، ہم موجود ہیں ضلع ثقافی میں. ادھر پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے ٹائیگر جو ہیں یہ دھرنا دے کے بیٹھے ہیں. ابھی ان سے پوچھتے ہیں ان کے کیا مطالبات ہیں. لوگ روزے کی حالت میں کوئی جو ہے وہ گھروں میں ریسٹ مار رہے ہیں، لیکن یہ ادھر بیٹھے ہیں. ان کے کیا مطالبات ہیں ان سے سوالات کرتے ہیں. آئیے چلتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. آپ سنائیں؟ ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر. اچھا سر، یہ کیا مطالبات ہے آپ کے؟ کیوں ادھر بیٹھے ہیں اس طرح؟ بس الحمدللہ ہم ڈی آئی خان سے آئے ہیں اور ہم عدنان بھائی، علی امین خان اور کامران شاہ صاحب کی قیادت پہ ہم یہاں پہ آئے ہیں. اور ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمارا مرشد خان عمران خان جو آج بے گناہ اور بے مقصد اڈیالہ جیل میں پڑا ہوا ہے اور کوئی قصور اس کا نہیں ہے. قصور صرف اس کا یہ ہے کہ ہم جیسے بچوں والوں کا مستقبل بنانا ہے اور اس پاکستان کو پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. سر وہ جو نون لیگ والے ہیں، جو پیپل پارٹی والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے یعنی کرپشن کیا، اس کی وجہ سے وہ جیل میں ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں، ابھی الزام لگانا تو آسان ہے، میں بھی لگا سکتا ہوں. میں کتنے الزام لگاؤں نون والوں پہ، پیپل والے پہ، لیکن ثبوت، اصل بات ہوتا ہے ثبوت. اگر کوئی بھی ایسا کام کیا ہو عمران خان صاحب نے تو ثبوت لا دے. بالکل ہم قانون کا احترام کرتے ہیں، قانون کا احترام کیا بھی ہے اور قانون کا احترام کریں گے بھی. ہمارا مرشد کا بھی یہی فرمان ہے کہ ہم قانون کے بغیر کوئی قدم نہ اٹھاتے ہیں، نہ اٹھائیں گے. اور آج تک قانون پہ عمل درآمد کے لیے ہم یہ جدوجہد کر رہے ہیں. اور اگر قانونی طریقے سے وہ اندر ہے تو جی بسم اللہ، اگر نہیں تو دنیا کو معلوم ہے کہ خان صاحب کبھی بھی ایسی حرکت نہ کر سکتا ہے اور نہ کریں گے انشاءاللہ. سر یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا پی ٹی آئی تحریک شروع کرتی ہے لیکن وہ کسی نہ کسی وجہ سے ناکام ہو جاتی ہے. ابھی تک کوئی کامیاب تحریک چلانے میں پی ٹی آئی کیوں نہیں کامیاب ہو؟ الحمدللہ ہمارا ہر تحریک کامیاب ہوا ہے، لیکن افسوس کہ ہمارے ادارے ایسے ہیں جو ایسے لوگوں کے باتوں میں آ جاتے ہیں، جو فارم 47 کے آ جاتے ہیں اور اس کو حکومت بنانے دے دیتے ہیں. عمران خان نے 22 کروڑ عوام کی دلوں میں رہتا ہے اور الیکشن میں بھی ہم کامیاب ہو گئے ہیں اور پروٹیکس بھی ہمارا ہر وقت کامیاب رہتا ہے اور ہوا بھی ہے. اور عملی ثبوت ہے جب ہمارا 126 دن کا دھرنا پوری دنیا کو اویزا ہے، آیا ہے، سب نے دیکھا ہے. اس کے باوجود بھی جو ہے نا ہم نے قانون اور پرامن طریقے سے پروٹیکس آج بھی جاری ہے اور پہلے بھی جاری رکھا تھا اور انشاءاللہ اسی طرح رہیں گے. سر سب جماعتیں جو ہے، نون لیگ ہے، پیپل پارٹی ہے، سارے جلسے کرنے کی سب کو اجازت ہے، صرف پی ٹی آئی کو نہیں ہے. آپ کو کیوں نہیں اجازت دی جاتی؟ یہی تو ہم مسئلہ ہو رہے ہیں اور ہم دنیا کو بھی بتا رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارے ساتھ یہ ناانصافی ہو رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ہم پاکستانی عوام کو سلام کرتے ہیں جنہوں نے اتنی بڑی تعداد میں خان صاحب کو جتوایا اور دنیا پہ اویزا کیا کہ واقعی 22 کروڑ عوام کے 25 کروڑ عوام کی دلوں میں خان صاحب رہتے ہیں اور انشاءاللہ اسی طرح رہیں گے. اور جلسے بھی ایک وقت آئے گا انشاءاللہ العزیز، ہم جلسے بھی کریں گے اور ہم پروٹیسٹ بھی کریں گے، پرامن طریقے سے کریں گے اور انشاءاللہ اس پاکستان کو آگے لے جائیں گے. تو سر وہ شہباز شریف صاحب جو ہیں اور مریم صاحب جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے، تو آپ ان کو حکومت کیوں نہیں کرنے دیتے؟ ہاں، افسوس کی بات تو یہی ہے کہ ہم اس کو کتنے چانس دیں گے. 3 دفعہ 4 دفعہ تو وہ آئے ہیں. اگر وہ اس کے بعد بھی پاکستان کو آگے لے جا رہے ہیں تو یہ تو وہ بلی کو خواب میں چیچڑے نظر والی بات ہے. یہ تو ہمیں جو ہے نا ادھورا ہی لگتا ہے، کیونکہ اگر 3 دفعہ وہ اس کو چانس ملا ہے اور وہ کچھ بھی نہ کر سکتے تو وہ آگے کیا کریں گے، یہ آپ کو خود معلوم ہونا چاہیے. نہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تنخواہ بھی نہیں لیں گے. انہوں نے اپنی تنخواہ نہ لینے کا اعلان کیا، تو پھر وہ عوام کی خدمت کرنے کے لیے ہم عوام اس کو کہتے ہیں کہ آپ تنخواہ لیں، لیکن جو عیاشیاں آپ کر رہے ہیں وہ ختم کر دیں. تنخواہ پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ اس ریاست کے لیے کام کر رہے ہیں، ڈیوٹی کریں، تنخواہ لے لیں، لیکن خدا را یہ چوریاں نہ کریں، یہ جو ہے نا عیاشیاں نہ کریں جو وہاں لندن میں فلیٹیں بنائیں اور یہاں آ کے یہی لوگوں کو بتا رہے کہ ہم تو تنخواہ نہیں لے رہے ہیں بڑے عاجز بن کے. ایسے تو یہ کوئی بھی اس پہ جو ہے نا اعتبار نہیں کرتے. اور سر بلاول کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ بلاول جو ہے وہ الیکشن سے پہلے کہتے تھے کہ نون لیگ والے چور ہیں، یہ چور ہیں، وہ چور ہیں، بعد بازی کے ساتھ ہیں. بلاول کو میرا یہی مشورہ ہے کہ جو بھٹو جو زندہ تھا نا اس کو آپ نے دفنا دیا. ابھی انشاءاللہ یہ نعرہ نہیں لگائے گا کہ بھٹو زندہ کیوں، کہ بھٹو کو نظریے کو بلاول نے مکمل طور پر دفنا دیا. نہ وہ ایک جگہ پہ قائم رہ سکے، کبھی جو ہے نا نون کو
रोडों पे घसीटते हैं और कभी इसके बगल में बैठ जाते हैं। अगर इमरान खान को नहीं छोड़ा जाता तो फिर आपकी नेक्स्ट असेंबली में हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा, पूरा मन-ए-इत्तेजा। हम इदारों से यही रिक्वेस्ट करते हैं, जोली फैलाते हैं, जितनी भी ताकतवर इदारे हैं, खुदारा होश के नाखून लें, कुछ न कुछ तो इस मुल्क के लिए सोचें, मुस्तकबिल के बच्चों के लिए सोचें, जो छोटे छोटे बच्चे हैं। देखो, हम कोई बलूचिस्तान से आया, कोई कहाँ से आया, कोई कहाँ से आया, इनको देखे ये इसीलिए बैठे हैं। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, अली खान जिंदाबाद, सैयद कमरान शाह जिंदाबाद। अच्छा सर, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये बताइएगा कि आपको मुस्तकबिल में कौन सा लीडर लगता है, अच्छा लगता है, जो मुल्क की क़यादत अच्छे तरीके से चला सकता है? लास्ट जवाब मेरी, ओनली इमरान खान, नो ऑप्शन, नो चांस, ओनली इमरान खान। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है हम कि इंशाल्लाह वल अज़ीज़ इस पाकिस्तान को खान आगे लेके जाएगा। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक्स। रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए एक एक बंदा MPA और MNO 50-50, 100-100 बंदों को ले आए तो हमारा ये प्रोटेस्ट जो है ना, ये और भी मजबूत होगा, और भी हम कामयाब होंगे, किसी को हम दिखा सकेंगे। बहरहाल हमें फिर भी इन लोगों से उम्मीद रखते हैं कि वो आएंगे। हम 47 वाले की तरह फिर भी इन लोगों को नहीं समझते हैं, वही कहीं 45 वाले हैं, लेकिन थोड़ा बहुत हम भी और वो भी इस चीज़ को मेरे साथ मौजूद थे इधर ये कारकुन है। मैं जिला अटक से शानी अटक टीवी से बात कर रहा था। तो इंशाल्लाह इधर कारकुनों का सिलसिला जारी है, तो इंशाल्लाह लम्हा आपको अपडेट मिलते रहेगी। थैंक यू सो मच। ये नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूदा जिला सवाबी में PTI के जो कारकुन हैं वो धरना लेके बैठे हुए हैं। अभी इनसे सवाल पूछते हैं कि क्या इनके मुतालबात हैं, ये क्यों किधर से आए हैं, ये सवाल इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, किधर से आए हैं? डेरा से। क्या मुतालबात है सर? हमारा सबसे बड़ा मुतालबा है कि हम अपने मुर्शिद इमरान खान के लिए की रिहाई के लिए इधर सवाबी पे आए हैं। हमारा मुतालबा ये है वक्त गवर्नमेंट से कि खुदारा हमारे खान पे जो नाजायज़ केसेस है उसको ख़त्म करे और उनको फौरी रिहा करे। तो सर इधर ही क्यों आए हैं? बेसिकली आपको डयाला जेल जाना चाहिए। इंशाल्लाह बस वो प्लानिंग जो है ना, पहले हम इधर से शुरू करते हैं, तो ऐसा ऐसा इंशाल्लाह वर्कर आ रहे हैं, इंशाल्लाह उसके बाद अडियाला जेल जो है ना, उसके बाद हमारी प्लानिंग है। सर जैसे हमने काफ़ी देखा है कि जब भी PTI के लोग निकले हैं उनको जहाँ तो लाठी के ज़रिए बिठा दिया गया, जहाँ किसी भी पर्चों के जरिए बिठा दिया गया। क्या आपको इससे खौफ है? मेरे साथ मौजूद थे इधर ये कारकुन है। मैं जिला अटक से शानी अटक टीवी से बात कर रहा था। तो इंशाल्लाह इधर कारकुनों का सिलसिला जारी है, तो इंशाल्लाह लम्हा आपको अपडेट मिलते रहेगी। थैंक यू सो मच। मेरे साथ मौजूद थे इधर ये कारकुन है। मैं जिला अटक से शानी अटक टीवी से बात कर रहा था। तो इंशाल्लाह इधर कारकुनों का सिलसिला जारी है, तो इंशाल्लाह लम्हा आपको अपडेट मिलते रहेगी। थैंक यू सो मच।